بعض لوگوں کو بیجا غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے، وہ برا ہے۔ اپنے وقت پہ آئے تو ٹھیک ہے اور کنٹرول میں رہے۔ یہ جو اپنے آپ سے انسان باہر ہو جاتا ہے اور غصے میں آ کے کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے، کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ چیز بہت نقصان دہ ہے۔ نبی اسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ عرض کی اے اللہ کے وسلم جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں۔ اے اللہ کے وسلم آپ بتا دیجئے پہلوان کون ہے؟ فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ تو غصہ تو آ جاتا ہے بندے کو کئی باتوں پر، مگر اس کو پی جانا چاہیے، اس کو برداشت کر جانا چاہیے۔ حضرت علی جانو یا حضرت خالد رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ کافر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کے جواب میں ہمیں اپنے اندر سے شر نہیں نکالنا، ہمیں اپنے اندر سے خیر کو نکالنا۔ یہ دیکھیں کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہوتا، ناپاک کپڑا پاک پانی سے پاک ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے نے برائی کی ہے اور اس کے جواب میں ہم بھی برائی کریں تو برائی ختم نہیں ہوگی، برائی اور بڑھ جائے گی۔ ہم اپنی طرف سے اچھائی کریں۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ادفع بالتی ہی احسن، کہ تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو۔ یعنی لوگ برا کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت فلاں بندہ میرے راستے میں بہت کانٹے بچھاتا ہے۔ مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس سے نمٹ لیتا ہوں۔ تو اس نے دو تین دفعہ پوچھا حضرت وہ میرے راستے میں بہت کانٹے بچھاتا ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں۔ اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں۔ ہم اپنی طرف سے اچھا کریں، اس کا اجر اللہ ہمیں دے گا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ واحسن من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ آج کل تو دو بھائیوں کے درمیان یہ چیز نظر نہیں آتی۔